یہ بات ہے ایک ایسی سورہ کی جہاں دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی اور اللہ کی رحمت بھی تھی۔ یہ بات ہے ایک ایسی قوم کی جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ بات ہے ایک ایسی نعمت کی جو جب تک شکر سے جڑی رہی تو جنت بنی رہی، اور جب گھمنڈ آ گیا تو وہی نعمت عذاب بن گئی۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ سبا۔ اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ صرف کہانی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ مکی دور تھا۔ مکہ کے لوگ آخرت کا انکار کر چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا مرنے کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ دولت اور طاقت کے نشے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی انکار، اسی گھمنڈ اور اسی بے پرواہی کے جواب میں اللہ نے سورہ سبا نازل کی تاکہ انسان کو یاد دلایا جائے کہ حساب حق ہے، قیامت حق ہے اور ہر نعمت ایک امتحان ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ دولت تمہاری نہیں، طاقت تمہاری نہیں، اختیار تمہارا نہیں۔ تم صرف امانت دار ہو اور مالک صرف اللہ ہے۔ لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اس سے چھپا ہو، یعنی حساب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ اپنی نعمتوں کی مثال دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے لیے ہوا چلتی تھی اور جن کے حکم میں جنات تھے، پگھلا ہوا سونا ان کے لیے نرم کر دیا گیا۔ یہ طاقت کا امتحان تھا، حکمرانی کا امتحان تھا اور شکر کا امتحان تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس قوم کا ذکر آتا ہے جس کے نام پر یہ سورہ ہے، قوم سبا۔ ان کے دائیں اور بائیں ہرے بھرے باغ تھے، بیچ میں شہر تھا اور درمیان میں مارب کا عظیم باندھ۔ ہوا نرم تھی، پانی میزان میں تھا، زمین زرخیز تھی۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن وقت بدلا، شکر کم ہوتا گیا اور گھمنڈ بڑھتا گیا۔ وہ کہنے لگے یہ باغ ہم نے بنائے ہیں، یہ باندھ ہماری عقل کا کمال ہے، یہ دولت ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہو گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھ گیا۔ نبی آئے، سمجھایا، ڈرایا، لیکن وہ ہنستے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور ان پر باندھ توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا گیا۔ ماریب کا باندھ ٹوٹ گیا۔ جو پانی رحمت تھا وہ عذاب بن گیا۔ سوچئے اگر ایک چھوٹا سا ذریعہ اللہ کے حکم سے ایک پوری سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ آج فیصلہ کر لیجئے کہ میں نعمت پر گھمنڈ نہیں کروں گا بلکہ شکر کروں گا۔